بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں سے ہم ظلم کی حرمت کا باب اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس روایت سے ہمیں آغاز کرنا ہے اس کا تعلق خاص طور پر جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں، ریاست کے جو عاملین ہیں، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے اس بارے میں بہت اہم روایت ہے۔ وعن ابی حمید عبد الرحمن بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبد الرحمن بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن اللتبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک صاحب جن کو ابن اللتبیہ کہا جاتا ہے، ان کو عامل بنایا علی الصدقہ، صدقہ کے اوپر۔ صدقہ کا جو لفظ ہے عام طور پہ ہمارے ہاں تو اردو میں استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو انفاق انسان کرتا ہے اس کے لیے، لیکن قرآن مجید میں صدقے کی جو ٹرم ہے وہ عام ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید میں جہاں پر مصارف زکوٰۃ متعین کیے گئے ہیں، اس آیت کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے۔ تو یہاں جو فرمایا ہے نا کہ ازد قبیلے کے ایک صاحب کو عامل بنایا، انچارج بنایا صدقے کے اوپر، یعنی زکوٰۃ کی کلیکشن کے اوپر۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ حکومت کے تحت ہوتا ہے، بلکہ جو اسلامی حکومت ہے اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں تمکن دیں، اقتدار دیں، حکومت دیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ ریاست کے ذمے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ازد قبیلے کے ایک صاحب جن کو ابن اللتبیہ کہا جاتا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے کی زکوٰۃ کلیکشن کے لیے مقرر فرمایا۔ فلما قدیمہ، اب وہ صاحب گئے تھے وصولی کے لیے، واپس جب آئے ہیں، قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ھذا لکم وھذا اہدی الیہ، اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے بیت المال کے لیے ہے یہ مال جو میں لے کر آیا ہوں کلیکٹ کر کے، اور اس میں سے اتنا حصہ یہ وہ ہے جو مجھے ہدیہ کیا گیا، مجھے تحفہ دیا گیا، یعنی میں وہاں گیا ہوں اور ایک میری ذمہ داری تھی وہاں پہ سرکاری، تو میں نے وہاں پہ زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھے ذاتی طور پہ کچھ ہدیے دیے ہیں، کچھ تحفے دیے ہیں، وہ یہ ہے الگ مال۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی موقع پر مسلمانوں کو کوئی بات آپ کو توجہ دلانی ہوتی تھی، کوئی واعظ، کوئی نصیحت، اس کا آغاز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا تھا۔ ثم قال، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اما بعد، اب اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اب معاملہ یہ ہے، فإنی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی اللہ، کہ لوگوں میں نے تم میں سے ایک شخص کو ایک کام پر عامل مقرر کیا، اس ذمہ داری میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے، جس کا ولی مجھے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں،
آپ ولی الامر ہیں، آپ مسلمانوں کی تمام اجتماعی ذمہ داریوں کے کفیل بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، جواب دہ بھی ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ولایت مجھے دی ہے، جو ولایت عامہ مجھے دی ہے، ایک حکومت مجھے دی ہے، اس میں سے ظاہری بات ہے تفویض کرتے ہیں لوگ، ڈیلیگیٹ کرتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا بااختیار حکمران بھی ہو، وہ سارے کام خود تو نہیں کر سکتا نا، وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کے ذریعے اپنے کام لیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے، جو ولایت عامہ مجھے دی ہے، اس میں سے میں نے ایک کام کے لیے فلاں صاحب کو عامل بنایا۔ فیأتی فیقول، اب وہ صاحب آئے ہیں اور آ کر مجھے یہ کہتے ہیں، ھذا لکم وھذا ھدیۃ اہدیت الیہ، آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مال یہ سب تو کلیکٹیو ہے، اور یہ تو میں نے اکٹھا کیا ہے زکوٰۃ کی مد میں، یہ تو الگ ہے، اور یہ اتنا حصہ جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پر ہدیہ دیا گیا ہے، تحفے میں دیا گیا۔ اب آپ نے یہ بات فرمائی، یہ بہت اہم بات ہے۔ افلا جلس فی بیت ابیہ او امہ حتی تأتیہ ہدیتہ ان کان صادقا، اچھا اگر یہ سچا ہے نا کہ یہ مجھے بالکل پرسنل کیپیسٹی میں مجھے یہ مال ملا ہے، یہ ہدیہ ملا ہے، تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا اور پھر اس کو یہ ہدیے دیے جاتے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو جو لوگوں نے ہدیہ دیا ہے یہ اوبلائج کرنے کی ایک صورتحال ہے، یہ ایک خاص طرح کا برائب ہے جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ورنہ بھائی اگر یہ کوئی ذاتی تعلق کی بنیاد پر، دوستی یاری کی بنیاد پر، کوئی ذاتی جو ہے معاملے کی بنیاد پر جو ہے اس کو کوئی تحفہ ملتا، کوئی ہدیہ ملتا، تو یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا اور ایک پرسنل کیپیسٹی میں لوگ اس کو ہدیہ دیتے۔ یہ وہاں گیا ہے ایک خاص جگہ پر اور میرا نمائندہ بن کر گیا ہے اور زکوٰۃ کا کلیکٹر بن کر گیا ہے، اس حیثیت کی وجہ سے اس کو لوگوں نے یہ تحفے دیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یأخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی کوئی چیز نا حق نہ لے، جو اس کا ڈیو نہیں بنتا نہ لے۔ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی چیز ان ڈیو لے گا، نا حق لے گا، جو اس کا ڈیو نہیں بنتا، الا لقی اللہ تعالی، مگر ہوگا یہ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں، یحملہ یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن اس چیز کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کا بوجھ اس پہ لدا ہوا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی جانور اس کو تحفے میں ملا ہے، اگر کوئی چیز اس کو تحفے میں ملی ہے، کوئی مال اس کو تحفے میں ملا ہے، تو کہا کہ جو بھی چیز ہے وہ اس کے اوپر سوار ہوگی اور وہ اس کو لے کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ فلا اعرفن احدا منکم، تو اے لوگو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں دیکھوں، اس حال میں پہچانوں، اس حال میں شناخت کروں، لقی اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے، یحمل بعیرا لہ رغاء، کہ اس نے ایک اونٹ کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، اپنے اوپر لادا ہوا ہے، اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہے، اس کی آوازیں آ رہی، او بقرۃ لہا خوار، یا میں نہ دیکھوں کہ کوئی شخص جو ہے اپنے اوپر ایک گائے کو لادے ہوئے اور گائے جو ہے وہ آواز نکال رہی، او شاتن تیعر، اور نہ ایسا ہو کہ میں تمہیں اس حال میں پاؤں کہ تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہو اور تمہارے اوپر کوئی بکری سوار ہے جو ممیا رہی ہے، جو آواز نکال رہی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں چیزیں دی گئی ہیں بطور رشوت کے، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بطور تحفے کے دی گئی ہیں، اگر تم قیامت کے دن آؤ گے اور تم نے ایسی چیزیں لی ہیں تو یہ تمہارے اوپر سوار ہوں گی، اور پھر تم مجھ سے فریاد کرو گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر تم لوگ مجھ سے فریاد کرو گے، استغاثہ کرو گے کہ اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں، ہمارے لیے شفاعت کر لیں، ہمارے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹا دیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ثم رفع یدیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے، کتنے بلند کیے، حتیٰ رویہ بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغل ہے نا اس کی سفیدی وہ دکھنے لگی، لوگوں کے سامنے آ گئی۔ فقال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر گویا اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے بات پہنچا دی؟
سلاسن 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکلیمر، یہ ایک ڈسکلیمر دے رہے ہیں اپنے صحابہ کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، کہ ٹھیک ہے کہ میں شفیع ہوں اور میری شفاعت کی تمہیں توقع رکھنی چاہیے، لیکن دیکھو اس حال میں اگر تم مجھ سے ملو گے کہ تم نے کوئی چیز کنفسکیٹ کی ہے، کوئی چیز غصب کی ہے، کوئی چیز تم نے جو ہے کہیں سے جو ہے خیانت کی ہے، اگر وہ چیز تم اپنے اوپر سوار کر کے لے کر آؤ گے تو مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں تمہارے لیے تمہارے بوجھ کو کم کر سکوں گا یا تمہارے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹا سکوں۔ تو یہ روایت بہت اہم ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو جو بھی اس طرح کے تحائف ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ تحفے کے نام پہ ملتے ہیں، عید بقرعید پہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے قصے مشہور ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب کی بیٹے کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اور 20 پراڈوز ان کو تحفے میں ملی، اور یہ اسی ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں ہم آپ رہتے ہیں، یعنی جو ہے اب تحفے اس طرح کے ملتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ جو بھی جو ہے صنعت کار ہے، جو بھی شخص ہے جو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے لیے ایک پراڈو آپ کو آپ کے بیٹے کی شادی پہ آپ کے بیٹے کو دے رہا ہے، تو وہ کیا ایسے ہی دے رہا ہے؟ وہ بیوقوف آدمی تو نہیں ہے نا، وہ ظاہری بات ہے اس کی اگینسٹ آپ سے کام لے گا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو بادشاہ سلامت کے لیے پورا ایک محل جیسا بنا لیتے ہیں اپنی سوسائٹی میں اور فی سبیل اللہ بنا کے ان کو دے دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ دیر از نو فری لنچ، کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ جب آپ اتنا کروڑوں روپے لگا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے مفادات حاصل کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ بھائی تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے ہوتے، تمہیں کوئی تحفہ ملتا، تمہیں کوئی چیز ملتی تو ہم کہتے کہ یہ تمہیں پرسنل کیپیسٹی میں ملا ہے، یہ تو تم گئے ہو ایک سرکاری حیثیت میں اور تمہارا رول بھی بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا حساس ہے، تو یہ تمہیں لوگوں نے اوبلائز کیا ہے، یہ تمہیں لوگوں نے رشوت دی ہے اور یہ تمہارے لیے لینا جائز نہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بھی ملکی قانون میں یہ بات ہے نا کہ جو حکمران کہیں باہر جاتے ہیں یا باہر کے حکمران آتے ہیں تو وہ آپ کے حکمرانوں کو تحفے دیتے ہیں، تو وہ تحفہ وہ رکھ نہیں سکتا، وہ شخص وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں رکھ سکتا، وہ ایک حکومتی توشہ خانہ ہوتا ہے، اس میں جمع کرایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر اس کو بالکل نامنل پرائز پہ 10-15% پر وہ اس کو آفر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، لیکن بہرحال یہ خیانت ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو تحفہ دیا جائے تو وہ تحفہ پرسنل کیپیسٹی میں نہیں دیا گیا، وہ تحفہ دیا گیا ہے اس کی اس حیثیت کی وجہ سے، اور چاہے وہ دوست رہے ہوں، وہ پرسنل دوست بھی ہوں دو ہیڈ آف اسٹیٹ، لیکن اس وقت وہ اگر وزیر اعظم ہے، اگر وہ صدر ہے، اگر وہ وزیر ہے اور اس کو کوئی دوسرے ملک کا کوئی شخص یا کوئی ڈگنیٹری جو ہے کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کو اس حکومتی حیثیت کی وجہ سے ملا ہے، تو وہ اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کو حکومتی خزانے میں جمع کرے۔ اب یہ معاملہ اتنا حساس ہے، ایک اور 2-3 روایتیں اور اسی موضوع پر ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کان علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یقال له کرکرہ فمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان تھا، جنگ کا جو سامان ہوتا ہے یا کوئی اور سامان تھا، اس پہ ایک صاحب جو ہے وہ مقرر تھے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے گارڈین تھے، اور ان صاحب کو کرکرہ کہا جاتا تھا۔ فماتا، تو وہ صاحب فوت ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، یہ جو کرکرہ ہیں، یہ صاحب ہیں، یہ جہنم میں ہیں۔ ظاہری بات ہے صاحبہ جو بھی صاحب ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے کہ اپنے سامان کا نگران ایک ایسے صاحب کو ہی بنایا ہوگا جو مسلمان ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ صاحب جہنم میں ہے۔ فذهبوا ينظرون الیہ، تو وہ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے، ان کے سامان کو ٹٹولا اور چیزوں کو دیکھا۔ فوجدوا عباءۃ قد غلها، تو انہوں نے ان کے سامان میں ایک چادر دیکھی جو انہوں نے خیانت سے نکال دی، جو دھوکے سے بیت المال میں سے یا جو غنیمت آئی تھی اس میں سے نکال دی، تو ایک چادر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صاحب جہنم میں ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، ایک الگ بحث ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، گناہ ان کا بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر سامان میں خیانت کرنا، یعنی خیانت ہر جگہ بری ہے،
ہر جگہ اس کا جس کی سزا ہے وہ جہنم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان میں خیانت کرنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اگر ظاہری بات ہے ان کے اندر ایمان ہوگا تو الٹیمیٹلی ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن ایک چادر جو ہے وہ غصب کرنے کی وجہ سے، ایک چادر کی خیانت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صاحب اول وہلہ یعنی بالکل ابتداءً جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ معاملہ اس لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کے راوی سیدنا عمر بن الخطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید و فلان شہید۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب خیبر کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بڑے آگے میدان جنگ میں سے وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ہیں، ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں، وہ مقتول فی سبیل اللہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب بھی شہید ہیں، فلاں صاحب بھی شہید ہیں، مقتول فی سبیل اللہ ہیں۔ حتیٰ مروا علی رجل، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک خاص صاحب کے پاس سے ہوا، فقالوا فلان شہید، انہوں نے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں جن کا جسم یہاں پڑا ہوا ہے یہ بھی شہید ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار فی بزتۃ غلھا او عباءۃ، رسول اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ شہید نہیں ہے، یہ مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے، ہرگز نہیں، میں نے ان صاحب کو دیکھا ہے جہنم میں ایک چادر یا ایک عبا کی وجہ سے جو انہوں نے خیانت کی، جو انہوں نے غنیمت میں سے نکال لی۔ تو یہ بھی ویسی روایت ہے کہ یہ صاحب ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ مقتول فی سبیل اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حق کی گواہی کے لیے جان دی ہے، نہیں، ان صاحب یہ شہید نہیں ہیں، ان کو دیکھا ہے میں نے جہنم میں کہ انہوں نے ایک چادر یا ایک عبا جو ہے وہ انہوں نے خیانت کی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں۔ ایک اور روایت ہے آخری اس موضوع پر، وعن عدی ابن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا من استعملناہ منکم علی عمل، جس شخص کو بھی ہم تم میں سے کسی عمل پر مقرر کریں، کہیں انچارج بنائیں، کسی کام کا ذمہ لگائیں، فکتمنا مخیتا فما فوقہ، تو ان صاحب نے اگر ایک سوئی بھی چھپا کر رکھی ہم سے، یا اس سے بھی کوئی کمتر چیز یا اس سے کوئی بڑی چیز، یعنی کوئی ایک چیز بھی کنسیل نہیں کر سکتے، اگر آپ جو ہے وہ غنیمت جمع کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، اگر کہیں سے کوئی بھی جو ہے آبیانہ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو جمع ہو رہی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک سوئی کے برابر بھی اگر کوئی چیز تم نے چھپائی، کنسیل کی اور اس کو شو نہیں کیا، اس کو جا کے جو ہے بیت المال میں جمع نہ کیا، تو فرمایا کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، تو یہ ایک خیانت شمار ہوگی اور قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ یہ پہلے روایت میں آ چکا ہے نا، جانوروں کی مثال دی کہ وہ جانور اس کے اوپر سوار ہوں گے جو اس نے غصب کیے تھے۔ فقام الیہ رجل اسود من الانصار کانی انظر الیہ، سیدنا عدی کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات فرمائی تو انصار میں سے ایک حبشی، ایک سیاہ فام صاحب اٹھے اور کہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ منظر ابھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جب یہ ہو رہا تھا، فقال یا رسول اللہ اقبل عنی عملک، اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے فلاں چیز پہ نگران بنایا تھا، فلاں کام دیا تھا، یہ آپ مجھ سے واپس لے لیں۔ کتنے سچے لوگ تھے، کتنے کھرے لوگ تھے، اور اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے، کوئی سیلف امیج نہیں تھا ان کا۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اتنی سخت بات کر دی ہے، اس کو تو نبھانا ناممکن ہے میرے لیے، تو آپ بس جو آپ نے ذمہ داری مجھے دی تھی یہ آپ واپس لے لیجئے۔ قال وما لک، آپ نے پوچھا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ قال سمعتک تقول کذا و کذا، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو فلاں فلاں کہتے ہوئے سنا ہے، اب یہ تو بہت ہی باریک بات ہے، بہت ہی سینسٹیو بات ہے، بہت ہی حساس بات ہے۔ قال وانا اقولہ الآن، آپ نے بھی کہا کہ نہیں تم زیادہ حساس ہو رہے ہو، کوئی بات نہیں، میں تو ایسے ہی مثال لے رہا تھا۔ کہا کہ نہیں، میں پھر کہتا ہوں من استعملناہ علی عمل فلیجیء بقلیلہ وکثیرہ، جو کچھ بھی ہم کسی کو کہیں جگہ عامل بنائے تو پھر سب کچھ لے کر آئے، چھوٹی بڑی ہر چیز لے کر ہمارے پاس آئے۔ فما اوتی منہ اخذ وما نہی عنہ انتہا، اب پھر
اس میں سے جو ہم اس کو دے دیں وہ لے لے، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جائے۔ خود سے اپنا کوئی معاوضہ، خود سے کوئی اس میں سے اپنا کمیشن نہیں وہ لے گا، سارا مال بلا کم و کاس لا کے دے دے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو۔ اس کے بعد امام، حکمران، والی، اس کی ڈسکریشن ہے، اس میں سے اس کو کتنا وہ انعام دیتا ہے، کتنا معاوضہ دیتا ہے، کہا جتنا دیا جائے لے لے، اور جس سے روک دیا جائے اس سے رک جائے۔ تو آج جو ہم نے روایتیں پڑھی ہیں وہ بہت واضح ہیں اور بہت خوفناک بھی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی سرکاری عہدے پر فائز ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک چیز بھی، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک اگر اس کو سوئی بھی کہیں سے ملی ہے نا، تو جو مال بھی اس نے کلیکٹ کیا ہے، جو چیز بھی جمع کیا ہے، وہ سارا کی ساری جمع کرا دے۔ اگر وہ اس میں سے خیانت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا، اور روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک چادر کی وجہ سے وہ صاحب جہنم میں چلے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔